سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، مگر یہ وہ سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 90 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے، اور 10 ہاتھ ملانے والے کے لیے۔ یہ طریقہ بھی اپنانا چاہیے، یہ اپنا پکا ذہن بنا لیں، جب بھی کسی سے ملاقات ہوا کرے گی سلام میں پہل ہی کرنی ہے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ پاک کا زیادہ قرب وہ ہے، زیادہ مقرب وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام میں پہل کسے کرنی چاہیے؟ فرمایا جو اللہ کا قرب زیادہ رکھتا ہو۔ کیا شان ہے، اللہ کا قرب پانے کا آسان نسخہ مل گیا۔ سلام میں پہل کی عادت بنا لیں، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اب ذہن میں آ رہا ہوگا کتنے آسان عمل پر اتنا بڑا اجر کیسے مل سکتا ہے؟ اصل میں یہ آسان عمل نہیں ہے، آسان ہوتا تو ہم اب تک کر رہے ہوتے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ سلام میں پہل کرنے کے لیے نا عاجزی چاہیے۔ اگر دل میں پکڑ ہوگی پھر دل نہیں کرتا، پھر ہوتا ہے دنیا مجھے سلام کرے میں کسی کو نہ کروں۔ عاجزی چاہیے پہل کرنے کے لیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی انا کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا کہ میں بڑا ہوں، چھوٹا مجھے پہلے سلام کرے، میرا ملازم مجھے پہلے سلام کرے، یہ فلاں مجھ سے کم تر ہے یہ پہلے سلام کرے۔ تو اس انا کے چکر میں بندہ نیکی نہیں کر پاتا، اللہ کی زیادہ رحمتیں نہیں حاصل کر پاتا، اللہ کا قرب نہیں حاصل کر پاتا انا کی وجہ سے۔ بعض دفعہ دل میں خیال آ رہے ہوتے ہیں نا، فلاں مجھ سے چھوٹا ہے، اسے چاہیے مجھے سلام کرے، وہ تو میرا شاگرد ہے، اس کا حق ہے کہ استاد کو سلام کرے، فلاں تو نوکر ہے میں اسے سلام کروں، میرا روب کہاں جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خیالات ابھر رہے ہوتے ہیں ذہن میں، اور انہی خیالات کی وجہ سے لوگ سلام میں پہل نہیں کر پاتے۔ لہذا اسلام میں جس کی اہمیت واضح کی گئی ہے سلام کی، اس میں پہل وہی کر سکتا ہے جو عاجزی والا ہو، اور عاجزی وہ عمل ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ اسلام میں پہل کرنا بھی عاجزی کی علامت ہے، لہٰذا اس نیک عمل کی برکت سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے سلام میں پہل کیا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچا رتبہ کس کا ہے؟ نبیوں کے امام ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ اتنا اونچا رتبہ ہونے کے باوجود انداز کیسا نرالا۔ روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے، راستے میں بچوں کو دیکھتے تو بچوں کو بھی سلام میں آپ پہل فرماتے تھے۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے، سلام میں پہل کی عادت بنا لیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، استاد ہو شاگرد ہو، نوکر ہو مقتدی ہو، بس ذہن میں ہونا چاہیے کہ سلام میں نے پہل کرنی ہے، ثواب میں نے کمانا ہے، زیادہ نیکیاں میں نے لینی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اسے سلام کرے۔ پھر دونوں چل رہے ہو نا، سلام کیا، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ سلام کیا، اب چلتے چلتے بیچ میں پلر آ گیا، ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے گزرا، چونکہ پلر آ گیا، یا کوئی بیچ میں درخت آ گیا درمیان میں، اب جیسے ہی آگے گزرے دوبارہ پھر ملے پھر سلام کرے، پھر نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا، کیونکہ اب بیچ میں پلر آ گیا، بیچ میں درخت آ گیا، کوئی چیز آ گئی، پھر دوبارہ پھر سلام کرے۔ تو یہ بھی انداز ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ سوچ بہت مرتبہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کی ملاقات میں جب سلام کر لیا، اب گویا یہ پورے دن کے لیے کافی ہم سمجھ لیتے ہیں، سلام کر جو لیے سارا دن کافی ہے،
دوبارہ چاہے 100 مرتبہ ملیں سلام نہیں کرتے. یہ ذہن بنا ہوتا ہے نا کہ ابھی صبح ہی تو سلام کیا تھا، اب پھر اسی کو سلام کریں، پھر اس کو مل رہے ہیں پھر سلام کریں. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. سلام کو عام کرنے کا حکم ہے، دن میں چاہے 1000 مرتبہ ملاقات ہو، 1000 مرتبہ سلام کرے، مفت کا ثواب. 30 نیکیاں تو فری کی ہے نا، اور پھر اللہ کا قرب ہے. ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں سلام کرے، نیکیاں بھی ملیں گی، ایک دوسرے کو دعائیں بھی دینا نصیب ہو جائے گا. اب کیا پتہ کون سا قبولیت کا وقت ہو، ہم پر سلامتی رحمت برکت کی دعا دیں لیں، اسی وقت دعا قبول ہو جائے، اور ہمیں دنیا میں قبر میں حشر میں پل صراط وغیرہ پر ہر جگہ پر سلامتی کی دولت نصیب ہو جائے، اور ساتھ ہی اللہ کا قرب نصیب ہوتا رہے. تو یہ آج سے اپنی عادت بنا لیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ.